اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناکامی یہ ایک ایسا لفظ ہے جسے ہم سننا نہیں چاہتے۔ اسے ہم اپنی زندگی سے باہر نکال کر پھینک دینا چاہتے ہیں۔ ہم زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ ہم صرف ایک ہی چیز چاہتے ہیں اور وہ ہے کامیابی، کامیابی۔ شاید آپ میری بات سے اختلاف کریں، لیکن سچ یہ ہے کہ زندگی میں ناکام ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کبھی فیل نہیں ہوتے تو آپ نے زندگی میں کبھی کوئی بڑا رسک نہیں لیا۔ اگر آپ کبھی ناکام نہیں ہوتے تو آپ نے کبھی کچھ نیا ٹرائی ہی نہیں کیا۔ کوئی بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس نے زندگی میں رسک نہ لیا ہو۔ اس لیے ناکام ہونا بہت ضروری ہے۔ ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر آپ پہلی سیڑھی ہی نہیں چڑھیں گے تو آپ اوپر کیسے جائیں گے؟ بس آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ ہے ہمت نہیں ہارنی۔ آہستہ مگر مسلسل منزل کی تلاش میں لگے رہنا چاہیے۔ زندگی سب کو یکساں موقع دیتی ہے۔ آپ بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن کو تو جانتے ہی ہوں گے۔ ان سے ہمارے نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے کامیابی کی عمدہ مثال ہیں۔ انہوں نے جب اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو ان کی پہلی 12 فلمیں فلاپ ہو گئیں۔ یہ بچپن میں اخبار بیچا کرتے تھے۔ صرف ایک رینک سے ان کا انڈین ایئر فورس میں پائلٹ بننے کا خواب ادھورا رہ گیا۔ آل انڈیا ریڈیو نے انہیں جاب دینے سے انکار کر دیا کہ ان کی آواز بہت بھاری ہے، اور پھر وقت نے کروٹ بدلی اور وہی بھاری آواز ان کی پہچان بن گئی۔ یہ ہار مان کر بیٹھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے انفرادی طور پر اپنی جدوجہد جاری رکھی اور کامیابی کی عمدہ مثال بن گئے۔ تاریخ میں ایک ایسی شخصیت بھی ہے جو زندگی میں ہر موڑ پر فیل ہوا ہے۔ اس کا نام ہے ابراہم لنکن۔ یہ امریکہ کے 16ویں صدر تھے۔ ابراہم لنکن اپنی پوری زندگی میں صرف 5 سال پڑھے تھے۔ یہ اپنی زندگی میں 12 بار ایسے موڑ پر ناکام ہوئے جب آدمی کہتا ہے بس اب اور نہیں۔ 22 برس کی عمر میں ان کا کاروبار ناکام ہوا۔ 23 برس کی عمر میں ریاست کے قانون دان کے طور پر شکست ہوئی۔ 25 برس کی عمر میں پھر کاروبار میں ناکام ہوئے۔ 26 برس کی عمر میں ان کی محبوبہ کا انتقال ہوا تو یہ انتہائی صدمے میں دوچار ہوا، لیکن مضبوط رہا۔ 29 برس کی عمر میں اسپیکر کے انتخاب سے ناکام ہوا۔ 34 برس کی عمر میں کانگریس کی امیدواری سے محروم ہوا۔ 37 برس کی عمر میں یہ بالآخر کانگریس میں منتخب ہو گئے۔ 39 برس کی عمر میں دوبارہ نامزدگی میں ناکام ہوئے۔ 46 برس کی عمر میں سینٹ کے لیے ناکام ہوئے۔ 47 برس کی عمر میں امریکہ کے نائب صدر کے انتخاب میں شکست ہوئی۔ 49 برس کی عمر میں پھر سینٹ کے انتخابات میں ناکام ہوئے، لیکن کامیابی کے پیچھے دوڑتے رہنے کے بعد بالآخر انہوں نے کامیابی کو دبوچ ہی لیا اور 51 برس کی عمر میں امریکہ کے 16ویں صدر منتخب ہو گئے۔ دنیا میں کسی کی بھی محنت ضائع نہیں ہوتی۔ ناظرین، علی بابا کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ علی بابا کے بانی جیک ما کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ یہ دنیا کی با اثر اور امیر ترین شخصیات میں سے ایک ہے۔ اس نے بھی کامیابی کی قیمت چکائی ہے، لیکن کامیابی کی قیمت کیا ہے؟ کامیابی کی قیمت ہے ناکامی۔ جیک ما کو لگاتار 30 انٹرویوز میں سے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ ایک بار انہوں نے FC میں جاب کے لیے اپلائی کیا تو 24 میں سے 23 لوگ سلیکٹ ہو گئے، اور جس کو ریجیکٹ کیا گیا وہ جیک ما تھے۔ یہ سکول میں 3 دفعہ فیل ہوئے۔ انہوں نے 10 مرتبہ کوشش کی کہ ان کا ہارورڈ یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے، لیکن ہر بار ناکام ہوئے۔ ایک دفعہ پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے 5 لوگوں نے انٹرویو دیا۔ ان میں سے 4 لوگ سلیکٹ ہو گئے، اور جو سلیکٹ نہیں ہو سکا وہ تھا جیک ما۔ کیا آپ نے بھی کبھی زندگی میں اتنی بڑی ناکامیوں کا سامنا کیا ہے؟ یقیناً بالکل نہیں۔ آپ ناکام ہوتے ہیں، بلکہ ہم سب ناکام ہوتے ہیں۔ آپ ناکام ہونا بند کر دیں، میں یہ بھی نہیں کہوں گا، لیکن ناکام ہونے کے بعد مضبوط رہنا اور آگے بڑھنا دلیری یہ ہے۔ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، بس اپنے نظریے کو مضبوط رکھیے، کیونکہ آپ کی نظر کا علاج تو ڈاکٹر کر دے گا، مگر آپ کے نظریے کا علاج کوئی نہیں کر پائے گا۔ ناظرین، تھامس ایڈیسن کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے۔ تھامس ایڈیسن بلب بنانے سے پہلے 1000 سے زائد بار فیل ہو چکے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اتنی بار ناکام ہونے کے بعد آپ کو موٹیویشن آئی کہاں سے، تو انہوں نے کہا کہ میں فیل ہوا ہی کب، بلکہ میں نے 1000 ایسے طریقے سیکھے ہیں جن سے آپ بلب نہیں بنا سکتے۔ ایک دن تھامس ایڈیسن اپنی والدہ کے پاس آئے اور انہیں اپنی ٹیچر کا خط دیا۔ والدہ نے خط پڑھا اور رونے لگی۔ ایڈیسن نے والدہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو پوچھا کیا ہوا۔ والدہ نے خط اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیا، جس میں لکھا ہوا تھا، آپ کا بچہ بہت ذہین ہے، اس کو ہم اسکول میں نہیں پڑھا سکتے، اس کو کسی اچھے اسکول میں ڈالو تاکہ اس کی تعلیم ضائع نہ ہو۔ جب تھامس ایڈیسن کی ماں وفات پا چکی تھی
تو اسے الماری سے ایک خط ملا۔ اس نے وہ خط پڑھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کا بچہ بیمار ہے اور ذہنی بیماری میں شکار ہے، مہربانی کر کے اسے اسکول نہ بھیجیے گا۔ اگر تھامس ایڈیسن یہ خط پڑھ کر دل برداشتہ ہو جاتا تو شاید آپ اور میں آج اندھیرے میں بیٹھے ہوتے، لیکن جنہیں کچھ کرنا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی منزل کی جانب دیکھتے رہتے ہیں، چاہے راستے میں جتنی بھی مشکلات کیوں نہ آئیں۔ اسی طرح البرٹ آئنسٹائن نے 4 سال کی عمر میں بولنا شروع کیا۔ اسے اسکول سے یہ کہہ کر نکال دیا گیا کہ یہ زندگی میں کچھ نہیں کر پائے گا، لیکن ایک وقت آیا پھر وہ دنیا کا سب سے ذہین آدمی بنا اور انہیں 1921 میں نوبل انعام سے بھی نوازا گیا۔ اکثر لوگ اپنی ناکامی کی وجہ غربت کو قرار دیتے ہیں، ہم غریب ہیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ حسین شاہ جو ایک دور میں پاکستان کے سب سے بڑے باکسر تھے، وہ لاوارث تھے اور فٹ پاتھ پر سوتے تھے۔ بچپن سے ہی مزدوری کرنے لگے۔ ایک دفعہ جب مزدوری کر کے واپس آ رہے تھے تو کچھ بچوں نے اس سے پیسے کھینچ لیے۔ پھر انہیں لگا کہ انہیں لڑنا چاہیے تھا۔ وہ کسی لوکل باکسنگ کلب میں چلے گئے اور باکسنگ کرنے لگے۔ واپس پھر رات کو فٹ پاتھ پر آ کر سو جاتے۔ وقت گزرتا گیا اور وہ باکسنگ کے ایک اچھے پلیئر بن گئے۔ پھر ایک بار انہیں ساؤتھ ایشین گیمز میں کھیلنے کا موقع ملا۔ ساؤتھ ایشین گیمز میں اب تک کوئی بھی باکسر پاکستان کی طرف سے میڈل نہ جیت سکا۔ غربت کی وجہ سے حسین شاہ بغیر جوتوں کے رنگ میں اترے اور حریف کو چاروں شانوں چت کر دیا۔ یوں ہی اس کا سفر چلتا رہا اور وہ ہر سال ساؤتھ ایشین گیمز میں میڈل جیتے رہے۔ پھر ایک وقت آیا جب حکومت نے انہیں اولمپکس میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جنوبی ایشیا سے کوئی بھی باکسر اب تک اولمپکس میں میڈل نہ جیت سکا تھا، لیکن حسین شاہ نے پہلی بار اپنی صلاحیتوں سے برائز میڈل جیتا۔ حکومت کی طرف سے انہیں 20,000 روپے اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا اور ایک پلاٹ بھی دیا گیا، لیکن شاید قدرت نے ابھی ان کا اور امتحان لینا تھا۔ ان کا پلاٹ اور ان کا نقد انعام کرپشن کے زد ہو گیا اور ان کے میڈلز کی بھی کوئی قیمت دینے کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے ایک بار پھر مزدوری شروع کر دی، لیکن ہمت نہیں ہاری۔ اس کے بعد یہ لندن چلے گئے اور وہاں پر باکسنگ شروع کر دی، اور اب یہ جاپان میں ہوتے ہیں جہاں یہ کوچ ہیں۔ ناظرین، اسٹیو جابز کو اس کے والدین نے یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ ہمیں لڑکا نہیں لڑکی چاہیے تھی۔ اسٹیو جابز کو ایک غریب شادی شدہ جوڑے کے حوالے کر دیا۔ غربت کی وجہ سے ان کا سکول چھڑوا دیا گیا، لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک کمپنی بنا ڈالی جس کا نام ایپل تھا۔ یہ کمپنی کامیاب ہو گئی، لیکن اسٹیو جابز اپنی ہی کمپنی سے نکال دیا گیا۔ انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور پھر 2 اور کمپنیاں بنا ڈالی جو بعد میں ایپل نے خرید لی، اور اسٹیو جابز ایک بار پھر ایپل کے CEO بن گئے۔ ایک وقت تھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ دوستوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن انہیں ناکامی کا خوف نہیں تھا۔ ہمارے ارد گرد اور دنیا میں اور بھی بہت سی ایسی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور ناکامی کے ڈر کو اپنی کمزوری نہیں بنایا۔ یہ کچھ تھیں جو ضروری ہوتی ہیں، کسی اور کے لیے نہیں بلکہ خود کے لیے، تاکہ ہم جاگتے رہیں اور ہمیں یاد رہے کہ ہم نے تو آسمانوں پر پرواز کرنی ہے، کیونکہ ہم اقبال کے شاہین ہیں۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو خود سامنے آ کر ذمہ داری لیں، دوسروں پر انحصار مت کریں۔ زندگی یہ نہیں کہ جو آپ کو ملتی ہے، زندگی یہ ہے جو آپ خود بناتے ہیں۔ اس چوہے اور بلی کی دوڑ میں اگر آپ جیت بھی جائیں گے تو آپ پھر بھی چوہے ہی رہیں گے۔ اس لیے زندگی میں ناکام ضرور ہوں مگر نا امید نہ ہوں۔ اپنے رب اور اپنی محنت پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور آہستہ مگر مسلسل جدوجہد کرنی چاہیے۔ صبر و ہمت اور عزم و استقلال کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آخر میں اس شعر سے اجازت چاہوں گا۔ دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، دل نا امید تو نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ اللہ حافظ۔